اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو ارحم الراحمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين محمدا المصطفى ثم الصلاة والسلام على خاتم الأولياء الكاملين وسيد المهتدين وإمام الأولين والآخرين محمدا المهدي المجتبى ثم الصلاة والرضوان على آلهم الطاهرين وأصحابهم الراشدين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إلى آخره. صدق اللہ العظیم. سورہ شورى آیت نمبر 23. عزیزان محترم، ربیع الاول کا آج آخری دن 30 تاریخ مہینے کی مناسبت سے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مشتمل خطابات کا سلسلہ جاری. آج جو عنوان پر یہ فقیر مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، یہ عنوان ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے. یہ عنوان ایمان والوں کے ایمان کو جلا بخشنے والا ہے. اگر کوئی بھولے سے بھی خطا کر جاتا ہے تو سب سے بڑا نقصان اس کا ایمان کا چھن جانا ہوتا ہے. عزیزان محترم، اہل بیت، آل نبی کی عظمت، یہ ایسا عنوان ہے کہ اس عنوان پر قرآن اور احادیث سے بے شمار دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں. وقت کی مناسبت سے دو ایک دلائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے بتاتا چلوں کہ اگر آل نبی کی عظمت کو پہچان لے، اگر اہل بیت کی عظمت کو جان لے تو پھر اس کے بعد ہی وہ
نبی سے سچی محبت کا دعویٰ کرنے کا حق رکھ سکتا ہے۔ اگر آل نبی اور اہل بیت کی عظمت جیسی ہونی چاہیے، قرآن جیسے حکم دیتا ہے، نبی جیسے بتلاتے ہیں، اگر ویسے نہیں ہیں تو پھر اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہلوا سکتے ہیں، لیکن نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کی بات کو من و عن نہ مان لے۔ عزیزان محترم، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات، آپ کا ہر حکم، آپ کی ہر ادا، آپ کا ہر فرمان، ہر انداز سے ایک مومن بندے کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ سچی محبت رکھنی ضروری اور لازم ہے۔ جب حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مخلصانہ اور سچی محبت ہوگی، تب ہی اس کا ایمان کھرا، صاف ستھرا اور پیور کہلائے گا۔ اگر محبت کے دعوے ہیں لیکن مخلصانہ نہیں ہیں تو پھر ایسی محبت انسان کو نہ صرف ذلیل و خوار کرتی ہے، بلکہ ایسی محبت کا ڈھونگ رچانے کی وجہ سے وہ انسان اللہ کے پاس بھی گرفت میں آتا ہے۔ اسی لیے صرف ایک شعر آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا جس سے نبی کی محبت کی عظمت، نبی کی محبت کی اہمیت اور اصلیت آپ کے سامنے آ جائے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ذری بھی خامی کہتے ہیں، تھوڑی کمی، اگر ذری بھی کمی ہے تو پورا کا پورا دین حق ناکارہ ہو جائے گا۔ اس کے ثبوت کے لیے ایک حدیث شریف جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری اور مسلم میں آئی ہے، آپ کے سامنے رکھتا چلوں تو اندازہ ہوگا کہ نبی کی بات سے، نبی کے حکم سے، نبی کے انداز سے، نبی کی ادا سے، نبی کے ہر چیز سے محبت کرنے کا کیسا حکم دیا گیا۔ ارے نبی سے محبت انسان ہی نہیں، بشر ہی نہیں، شجر بھی کرتے تھے۔ نبی سے محبت جبل احد بھی کرتا تھا تو نبی بھی اس سے محبت کرتے تھے۔ تو محبت کتنی اہمیت کی حامل ہے، اس کے لیے بخاری اور مسلم کی وہ حدیث سنیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں کہلا سکتا۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی مومن ہو ہی نہیں سکتا، حتی یہاں تک کہ اکون احب الیہ، میں اس کے پاس محبوب ترین نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی محبت کے میزان کو تنا کر بتا رہے ہیں کہ محبت کا پیمانہ کیسے ہو۔ مومن کے ایمان اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس احب الیہ، میں بہت زیادہ بلکہ سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، پسندیدہ نہ ہو جاؤں، محبت کا محور اور مرکز نہ بن جاؤں۔ اب یہیں تک فرماتے تھے آمنا صدقنا، کافی تھا، ایمان والوں کے لیے بس تھا کہ آپ اتنا فرما دیتے تو بس تھا، لیکن آپ نے محبت کی اصلیت کو، محبت کی عظمت کو، محبت کی حقیقت کو بتانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کوئی اس وقت تک تم میں سے مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے، بلکہ کل لوگوں سے،
پوری کی پوری مخلوقات سے میں محبوب ترین نہ ہو جاؤں۔ اب دیکھیے اس میں شدت، محبت کی شدت کو، محبت کی زیادتی کو ظاہر کر کے بتا رہے ہیں کہ نبی سے اگر محبت میں ذرا بھی کھوٹ پیدا ہو گئی، ذری بھی خامی اور کمی آ گئی تو سب سے بڑی چیز چھین لی جائے گی، وہ ہے ایمان۔ یہاں بھی حدیث میں بھی ایمان کی بات ہی کی گئی، لا یؤمن احدکم، ایمان تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہوگا۔ تو اب شدت محبت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کی محبت مختلف خانوں میں بٹی ہوئی ہے۔ باپ کی بھی محبت ہوتی ہے، اولاد سے بھی اٹوٹ محبت ہوتی ہے، ماں سے بھی محبت ہوتی ہے، اڑوس پڑوس سے بھی محبت ہوتی ہے، بھائی سے بہن کو محبت، بہن سے بھائی کو محبت، اور دوسرے لوگوں سے بھی ہوتی ہے، دوست ایک دوست کی دوسرے دوست سے محبت ہوتی ہے۔ ان سب سے زیادہ جو محبت کرنے کے لائق ہستی ہے وہ ہے آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کی محبت ہی ایمان کو باقی رکھنے، زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے، تو نبی کے ہر انداز، ہر حکم، ہر چیز، ہر ادا، ایک ایک چیز کی کتنی محبت کرنی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے، آج کے عنوان کے اعتبار سے، میں نے آپ کے سامنے سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے کہلوا رہا ہے کہ نبی کے آل کی عظمت کو دنیا کے سامنے بتا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، قل، اے میرے پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے میری طرف سے، قل آپ میری طرف سے کہہ دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی دعوت و تبلیغ کا صلہ، معاوضہ، بدلہ نہیں چاہتا، نہیں مانگتا۔ سألا یسألو، اسی سے سوال بنتا ہے، میں سوال نہیں کرتا، میں نہیں مانگتا۔ دیکھیے قرآن ایک ایک لفظ کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ نبی یہ لوگوں پر ظاہر کر رہے ہیں کہ میں تم سے دعوت و تبلیغ کا جو میرے پر بھاری ذمہ داری ہے، رسالت کو پہنچانے کا، نبوت کو پہنچانے کا، بصیرت کو پہنچانے کا، دعوت کا جو کام ہے، اس کے لیے کوئی معاوضہ نہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی ریٹرن نہیں، لیکن کیا چاہتا ہوں، الا المودۃ فی القربی، بلکہ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں بجز خرابت داروں، رشتہ داروں کی محبت، یعنی مجھے کوئی صلہ نہیں چاہیے، کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، کوئی اجر نہیں چاہیے، مجھے چاہیے تو کیا چاہیے؟ سوال اس بات کا ہے کہ تم میری اطاعت کی، میرے آل کی عظمت کو مانو، اس سے محبت کرو، یہ حکم دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک آل، حسب اور نسب کے اعتبار سے یقیناً دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین، اشرف ترین آل ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کی آل کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن حکیم میں آیت مبارکہ نازل کی، اور حاضرین محترم یہی ایک آیت نہیں، میں نے صرف عنوان کے لیے یہ آیت لی ہے، بہت سی آیتیں ہیں جس میں نبی کی پاک آل کی عظمت کو، محبت کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور بتلایا گیا۔ تو اس اعتبار سے نبی کی آل سے محبت کرنا، نبی کی آل کی عظمت کو بجا لانا، تعظیم و توقیر کرنا ایمانیات میں سے ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، سورہ شورا آیت نمبر 23، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیے کہ یا رسول اللہ، خرابت دار، خربا، خرابت دار، رشتہ دار سے مراد کون ہیں؟ کون کون لوگ آپ کے اس بابرکت رشتے میں داخل ہیں، اس آیت شریفہ کا مصداق قرار پاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ خرابت داروں سے مراد علی مرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا اور حسنین کریمین یعنی حضرت حسن حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ عزیزان محترم، ایک اور حدیث شریف مشکات المصابیح میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی آئی ہے، اہل بیت کی عظمت کو ظاہر کرنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کیا کرو، اے ایمان والو اللہ سے محبت کیا کرو، کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے، اور اللہ کی محبت کی خاطر تم مجھ سے محبت کیا کرو، اور میری محبت کی خاطر میری اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ تو اس اعتبار سے بے شمار احادیث ہیں، اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کی محبت، یہ ایمانیات میں ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آگے بھی آپ کو ہوتا جائے گا کہ اللہ نے دنیا کی سب سے اشرف ترین نسل کو آل نبی قرار دیا ہے، سب سے اعلیٰ ترین حسب نسب ہے تو نبی کی آل ہے۔ یہ آپ کو آگے بھی اندازہ ہوتا جائے گا کتنے اہم ترین ذمہ داریاں، کتنے بڑے بڑے منصبوں سے اللہ تعالیٰ نے آل نبی کو سرفراز کیا ہے۔ ترمذی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل بیت کی عظمت کی بلندیوں کو ظاہر فرما رہے ہیں۔ اہل بیت کی عظمت کس معراج پر پہنچی ہوئی ہے، کس بلندی پر پہنچی ہوئی ہے، اس حدیث سے بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قد ترکت فیکم، میں تم میں چھوڑ رہا ہوں، ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، میں تم میں دو چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، میں ایسی چیز کو تم میں چھوڑ رہا ہوں جنہیں تم سختی کے ساتھ تھام لینے پر، اختیار کر لینے پر، انہیں اپنا لینے پر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک ہے کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، اور دوسری ہے اہل بیت۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ترازو کے ایک پھڑے میں کتاب اللہ کو، اللہ کی کتاب کو رکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں جنہیں تم مضبوطی کے ساتھ تھام لینے کے بعد خدا کی قسم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک ہے اللہ کی کتاب، دوسری ہے میری عطرت اہل بیت۔ تو اب اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کو دیکھ لو، آپ ترازو میں رکھیں تو ہم پلہ ہے۔ جہاں قرآن کی عظمت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہیں پر قرآن کو سچا ماننے والا اس پر لازم ہے کہ اہل بیت کی عظمت کو بھی مانے۔ عزیزان محترم، میں ایک اور حدیث شریف آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی اولادوں کو تین باتوں کی تربیت دو، تین باتوں کی نصیحت اور وصیت کرو۔ یعنی اتنی اہم ترین باتیں ہیں جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی اولاد کو بھی یہی سکھاؤ، اپنی اولاد کو بھی اسی کی تربیت دو۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اے میرے پیارے صحابیوں، تم اپنی اولاد کو تین باتوں کا ادب سکھاؤ، تین باتوں کی تربیت دو۔ حب نبی کا، پہلی بات یہ کہ
تمہارے نبی کی محبت کی تعلیم دو، محبت کی تربیت دو. کس کی؟ تمہارے نبی کی. نبی کی محبت ہوگی تو پھر نبی کے ہر فرمان، ہر انداز، ہر بات، ہر حکم کی تعمیل پوری محبت کے ساتھ کرے گا. دوسری بات ہے وَحُبِّ أَهْلِ بَيْتِهِ، تمہارے نبی کے اہل بیت سے، آل نبی سے محبت کی بھی تعلیم دو. نبی کی بھی محبت، نبی کے اہل بیت کی بھی محبت. اور تیسری ہے وہ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور پڑھنے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر جاری اور ساری کرنا. تو اس اعتبار سے نبی کے آل کی عظمت ہے. نبی کے آل کی عظمت کے بے شمار واقعات، بے شمار احادیث ہیں. میں نے آپ کے سامنے نمونتاً 2-1 پیش کیے ہیں. نبی کے آل کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ہلاکت سے بچانے کی بھاری ترین ذمہ داری، وہ ذمہ داری جو نبی کی ذمہ داری تھی، ہم پلہ نبی کے ذمہ، مہدی کے ذمہ دی گئی. تو وہ مہدی ہی سچا ہوگا، وہ مہدی ہی حقیقی ہوگا جو آل نبی سے ہوگا، اولاد علی سے ہوگا. بے شمار احادیث شریفہ ہیں جو مہدی کو آل نبی سے ضروری قرار دیا گیا ہے. یعنی مہدی کی حقانیت اسی وقت سچی ہوگی جب وہ مہدی آل نبی سے ہو. یہی وجہ ہے دنیا میں جتنے بھی باطل مہدی تھے، اتفاقاً اگر سید محمد نام ہے تو جھوٹا دعویٰ کر لیا. یا اولیاء کاملین میں سے بھی سید محمد گیسو دراز بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کا بھی نام اتفاق سے سید محمد ہے، وہ بھی سہون مہدی ہونے کا دعویٰ کر لیے تھے. لیکن آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت کی عظمت کی معراج کو ظاہر کرنے کے لیے بتا دیا کہ جو ذات طاف ہلاکت امت محمدیہ ہوگی، امت محمدیہ کو ہلاکت سے بچانے والی ہوگی، وہ ذات بھی میری اہل بیت سے ہے، میری پاک آل سے ہے، دنیا کی اعلیٰ ترین اشرف ترین حسب نسب والی خاندان سے ہوگی. چنانچہ مہدی کے تعلق سے بے شمار احادیث شریفہ ہیں. ایک مشہور وہ حدیث جو آپ ہم سب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سابقہ قوموں کی ہلاکتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ دیدہ ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے. پچھلی قوموں کی طرح کیا یہ امت محمدیہ بھی ہلاکت سے دوچار ہو جائے گی، صفحے ہستی سے مٹا دی جائے گی؟ یہ ان کے ذہنوں پر بات گزر رہی تھی. صحابہ اس غم میں مبتلا تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، آپ نے امت کو قیامت تک آنے والوں کو تیقن دے دیا، اطمینان دلا دیا کہ کیف تہلک امتی، میری امت کیسے ہلاک ہوگی؟ سابقہ امتوں کی طرح میری امت ہرگز ہلاک نہیں ہوگی. کیسے ہوگی؟ کیف تہلک امتی انا فی اولیہا، اس لیے نہیں ہوگی انا فی اولیہا، میں پہلے ہوں، امت کے شروع میں ہوں، بگننگ میں ہوں. وعیسی ابن مریم فی آخریہا، عیسیٰ ابن مریم آخر میں ہیں تو امت ہلاک نہیں ہوگی، ہلاکت سے بچی رہے گی. والمہدی من اہل بیتی فی وسطیہا، مہدی جو میری اہل بیت سے ہے، دنیا کے مقدس ترین اشرف ترین حسب نسب والے میری آل سے ہوگا، میری اطرت سے ہوگا، میرے خاندان سے ہوگا. فی وسطیہا، امت کے وسط میں، مڈل میں. اب حساب سے بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کے آل سے کتنے کتنے بڑے بڑے کام لیے ہیں. کیسی عظمت ہے نبی کے اہل بیت کی، آل نبی کی کتنی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو منصب عظیم تھا، دعوت بصیرت، بندوں کو خدا کے دیدار کی طرف بلانا، امت کو ہلاکت سے بچانا، وہ عظیم منصب کا حامل اگر بنایا تو کسی اور خاندان میں نہیں بنایا بلکہ آل نبی سے ہی چنا ہے۔ چنانچہ مہدی کا آل نبی سے ہونا اور آل رسول سے ہونا، اس کے لیے بہت سی احادیث ہیں۔ نمونتاً ایک اور حدیث، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المہدی منی، مہدی مجھ سے ہے، ایرے غیرے سے نہیں ہوگا۔ مہدی اتنے بلند ترین خاندان سے ہوگا، اعلیٰ نسبی ہوگا۔ المہدی منی، مجھ سے ہوگا، یخفو اثری، میرے قدم بقدم چلے گا، ولا یخطی، اور خطا ہرگز ہرگز نہیں کرے گا۔ تو نبی کے آل سے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے کام لیے۔ نبی کے آل کی اتنی عظمت ہے، قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ میری طرف سے فرما دیجئے کہ اگر پیغام الہی کے پہنچانے پر میں تم سے کچھ معاوضہ اجر نہیں مانگتا بجز خرابت داروں اور رشتہ داروں کی محبت کے، ان سے محبت کر لو، یہی میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آل نبی سے مہدی کو بھیج کر آل نبی کی عظمت کی معراج کو دنیا پر ظاہر کیا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال کر رہے ہیں۔ آل نبی کی عظمت، دنیا اب اس مہدی کے انتظار میں ہے جو آنے والا نہیں، باطل مہدی کے انتظار میں نسلیں عمریں برباد کر رہے ہیں، اور جو حقیقی مہدی آیا اس کا حسب و نسب اتنا اعلیٰ تھا کہ یقیناً اس کے تعلق سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سوال کر رہے ہیں۔ سوال بھی کون کر رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، المہدی امنا امن غیرنا، یا رسول اللہ مہدی جو ہوگا وسط امت میں آئے گا، ہلاکت سے بچانے والا ہے، اعلیٰ مرتبت ہے، اعلیٰ حسب نسب والا ہے، اشرف ترین نسب والا ہے، وہ امنا ہم سے ہے، امن غیرنا یہ ہمارے غیر سے ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتاتے ہیں اہل بیت کی عظمت کو، آل نبی کی عظمت کو دنیا کے سامنے ظاہر فرماتے ہیں کہ منا ہم سے ہے، مہدی ہم سے ہے، یختم اللہ بہ الدین کما فتح بنا، جس طرح دین ہم سے شروع ہوا ویسے ہی مہدی پر ختم ہوگا۔ تو اتنی عظمتوں والا یہ طبقہ ہے آل نبی کا۔ آج ایک وہ طبقہ ہے جو آل نبی کی شان میں غلو کرتے 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 اتنا تباہی کے دھانے پر پہنچ گیا ہے، تو دوسری طرف آل نبی کی عظمتوں کو گھٹانے والا ایک باطل فرقہ ہے، وہ بھی اپنی تباہی اور بربادی کے سامان کر رہا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے آپ کو ہم کو اس اعلیٰ قوم میں پیدا کیا ہے جہاں آل نبی سے پیدا ہونے والے حضرت سید محمد جیون پوری ابن سید عبداللہ و بی بی آمنہ کے مقدس گروہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ نبی کی محبت اور آل نبی کی محبت یہ ایمانیات سے ہے، اس کا منکر لعنتی ہوتا ہے، عظمتوں کو ٹھکرانے والا جہنمی قرار پاتا ہے۔
جس طرح نبی کے آل کی عظمتوں کو ماننا ضروری ہے، ویسے ہی مہدی کی آل کو بھی ماننا ضروریات میں سے ہے۔ اگر مہدی کی آل سے بھی کوئی، مہدی کی آل کی عظمتوں سے بھی کوئی انکار کرتا ہے تو بے کھٹ کے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ عزیزان محترم، میں عظمت آل نبی کے تعلق سے دو ایک واقعات آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ نبی کے آل کی عظمت اپنی جگہ اٹل ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ مہدی کے آل کی عظمت اپنی جگہ اٹل ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ دور ہے خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بھی ختم ہو گیا، اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور دور ہے جس میں اسلام ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی فتوحات کا سلسلہ تھا، مدائن بھی فتح ہوا، جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور جو مال غنیمت آتا، کفار سے جو مال ملتا اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور وہ مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا۔ اب خلیفۃ الوقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن فتح ہونے کے بعد مال غنیمت کے انبار کو مسجد نبوی کے صحن میں ڈال دیے ہیں۔ مسجد نبوی کے صحن میں مال غنیمت ہے، اسے مختلف لوگوں کو خلیفہ وقت تقسیم کر رہے ہیں۔ تقسیم کرتے کرتے نبی کے پیارے نواسے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے، تو خلیفہ وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 درہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد امامنا سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے، تو آپ کو بھی 1000 درہم عطا کر دیے جاتے ہیں مال غنیمت میں سے۔ اس کے بعد خود خلیفہ وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے، تو آپ کو 500 درہم دیے جاتے ہیں۔ آل نبی کی عظمت کو ملاحظہ فرمائیے، ہر بات میں، ہر چیز میں لحاظ رکھا جاتا تھا۔ صحابہ کی یہ سنت نہیں بلکہ عبادت اور عقیدت تھی کہ آل نبی کی شان کو ہمیشہ دنیا کے سامنے ظاہر فرمائے۔ بیٹے کو 500 درہم دیے گئے، بیٹے نے ادب کے ساتھ بابا جان سے گلا کیا کہ ابا جان کیا بات ہے کہ آپ نے حسنین کریمین کو 1000 درہم دیا مال غنیمت میں سے؟ میں تو ان سے سینئر ہوں، عمر میں زیادہ ہوں، نبی کی قربت زیادہ رہی، نبی کے ساتھ میں نے رہا ہے، مجھے ان سے آدھے 500 درہم دیے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو بتاتے ہیں کہ اپنے ایمان کو باقی رکھنا ہے تو سنو، اے میرے بیٹے، تم نے جو گلہ کیا ہے، تمہارے گلہ کے جواب میں سنو کہ دیکھو، اگر تم سمجھتے ہیں کہ تم بھی 1000 درہم کے حقدار ہیں تو سنو بیٹا، لاؤ ان کے جیسے باپ کو علی مرتضیٰ کو، لاؤ ان کے جیسی ماں کو خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کو، لاؤ ان کے جیسے نانا سید المرسلین کو، لاؤ ان کے مقدس نانا کو جو امام الانبیاء ہیں، لاؤ ان کے جیسی محترم نانی کو خدیجۃ الکبریٰ کو، لاؤ ان کے جیسے چچا کو، لاؤ ان کے جیسی پھپھی کو، لاؤ ان کے جیسے پھپھا کو، لاؤ ان کی جیسی خالہ کو، لاؤ ان کے جیسے مقدس ماموں ابراہیم ابن رسول اللہ کو۔ تو اس بھری مجلس میں خلیفہ وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے ہی فرزند کو مخاطب کرا، لیکن دنیا میں بسنے والے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو بتا دیا کہ آل نبی سے رمق برابر بھی محبت کو چھوڑتے ہیں تو ہی ایمان چلے جائے گا، عداوت کے بعد تو ڈائریکٹ جہنم میں چلا جائے گا۔ عزیزان محترم، آل نبی کی عظمت کے تعلق سے ایک اور واقعہ، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا۔ نبی کے عاشق، وہ عاشق جن کا ذکر عرش بری پر بھی ہو رہا ہے، وہ ایسا سچا عاشق جس کو بلال حبشی کہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج شریف میں عرش بری پر رب العالمین کے دو بدو ہونے کے لیے گئے تھے، تو عرش بری پر آگے چلنے والے جس ہستی کے کھڑاؤں کی آواز، جوتوں کی آواز سنی تھی، وہ تھے حضرت بلال رضی اللہ۔ ایسا سچا عاشق، نبی کا وصال ہو گیا۔ مدینہ طیبہ میں آپ جب تک تھے تو نبی کی جدائی میں، نبی کے فراق میں روتے روتے برا حال تھا، برداشت نہیں ہوا تو نبی کا مقدس شہر مدینہ طیبہ چھوڑ دیا، ملک شام کی طرف ہجرت کر لیے، وہاں پر رہے۔ ملک شام میں گئے تو وہاں پر آپ کا دن دن نہیں، رات رات نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جہاں پر اپنے معشوق کو، اپنے نبی کو یاد کرتے اور روتے، ذکر کرتے اپنے حبیب کا، روتے، اتنا زار و قطار روتے، ہمیشہ آپ کا معمول تھا۔ اب وقت گزرتا گیا، عاشق ادھر تڑپ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں ایسا قیامت کا قریبی زمانہ آ گیا ہے کہ نبی کی شان میں اتنی گستاخی کر رہے ہیں کہ عام انسانوں کی طرح یہ علل اعلان کہنے پر ذرا بھی نہیں جھجک رہے ہیں کہ نبی کی موت ہو گئی۔ اب وہ کیا کریں گے؟ اس واقعے سے سنیے کہ نبی کہاں پر ہیں، ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما لیے ہیں، خبر میں ہیں اور خبر میں سے خواب میں آ رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کے خواب میں آتے ہیں کہ اے بلال، یہ خشکی کی زندگی، یہ رنجیدگی کی زندگی، یہ رونے دھونے کی زندگی کب تک بلال؟ کیا تمہیں ہماری زیارت نہیں چاہیے؟ کب تک دوری رہے گی؟ اے بلال، ہماری ملاقات کب کرو گے؟ تو بلال حبشی خواب سے بیدار ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، فوری ہی مدینہ طیبہ کا رخ کر دیتے ہیں۔ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم خواب میں آ کر بلال حبشی کو کہہ رہے ہیں، اور جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو اس کے بعد سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وہ پرسوز اذان دینی چھوڑ دی۔ سننے والا میرا پیارا حبیب نہیں، اس لیے میں اذان چھوڑ دیتا ہوں، اذان چھوڑ دی۔ وہ سچا عاشق، وہ سچا غلام ملک شام میں ہے، نبی وہاں پر اسے للکارتے ہیں اور بلاتے ہیں کہ کب تک تمہاری یہ زندگی؟ آؤ آسودگی عطا کرتا ہوں، آؤ زندگی بخشتا ہوں۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے بغیر رکے کے ملک شام سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ طیبہ آتے ہیں۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد پورا مدینہ جھوم اٹھتا ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر سب خوشیاں مناتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی شہرت پورے مدینے میں جنگل کے آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ بہت سے صحابہ اس وقت موجود تھے، دو ایک خلفائے راشدین بھی تھے، سب آ کر کہتے ہیں کہ اے بلال، تم اپنی وہ پرسوز اذان سناؤ،
پھر سے مدینہ گونج اٹھے، تمہاری وہ درد بھری اذان میں جو بات ہے کسی کی اذان میں نہیں، لہذا تم آؤ اذان دو۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ میرے حبیب اس دنیا میں نہیں ہے، لہذا اب میں کبھی اذان نہیں دوں گا۔ ایک صحابی، دو صحابی، تین صحابی، سینکڑوں آتے ہیں، ہر کوئی خواہش کرتا ہے، ہر ایک کو تمنا ہوتی ہے کہ بلال حبشی پھر سے اپنی اذان کے ذریعے مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں وہ سوز پیدا کر دے کہ پھر سے نبی کا زمانہ یاد آ جائے۔ یہ بات ہو رہی ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر رسول پر لپٹ لپٹ کر چمٹ چمٹ کر رو رہے ہیں، زار و خطار پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد رات ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ صحابہ اپنی بات نہیں چل رہی ہے، تو حسنین کریمین یعنی امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی معلوم ہو جاتا کہ بلال حبشی نانا جان کے عاشق اور غلام آئے ہیں اور اذان کے لیے کسی کی درخواست کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو کم سن بچے ہوتے ہوئے بھی گئے اور کہا کہ آپ یقیناً وعدہ کر لیے ہیں، عہد کر لیے ہیں کہ اذان نہیں دیں گے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ آپ اذان دیجئے۔ نانا جان کو بہت پسند تھی آپ کی اذان، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کی عظمت کی لاج رکھتے ہوئے نماز فجر کی اذان دیتے ہیں۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچتے ہیں، پورا مدینہ، پورے کا پورا مدینہ جاگ جاتا ہے، پورے کا پورا مدینہ روتا ہے۔ عورتیں حتیٰ کہ پردے کی پرواہ کیے بغیر گلی کوچوں سے نکل جاتے ہیں، مسجد نبوی کے اطراف میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے کی یاد تازہ کر دی۔ اور حضرت بلال حبشی اشہد ان محمد الرسول اللہ کے آگے نہیں جاتے، ہچکیاں لگ جاتی ہیں، اس کے بعد اذان روک دیتے ہیں۔ نماز فجر ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر سے نکل کر ملک شام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اہل بیت کی عظمت ایسی ہے، اہل بیت کے بچے سے محبت ہونی چاہیے۔ اہل بیت کا شمار محققین نے کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی آل کون ہیں، آل نبی سے کون ہیں؟ امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ، خاتون جنت بی بی فاطمہ اور حسنین کریمین، یہ آل نبی سے ہیں۔ اور آل مہدی سے حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ قنویر صدیق ولایت، بی بی خنزہ فاطمہ اور دین دریبہ فیض مخید، جگ میں اعلیٰ تخت اجالا حضرت بندگی میاں سید محمود سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ۔ مہدی نے بھی اپنے آل کی عظمتوں کو اس وقت بیان کر دیا جبکہ ابھی آل وجود میں ہی نہیں آئی۔ آپ کی دختر بی بی خنزہ فاطمہ اور آپ کے فرزند اکبر حضرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے بھائی نے بہن کے پیٹ پر ٹکورے مارے، تو مہدی علیہ السلام کی نظر مبارک پڑی اور اس کے بعد آپ نے فرزند کو منع کیا کہ بھائی سید محمود، خنزہ فاطمہ کے بطن پر ٹکورے مت مارو، اللہ تعالیٰ اس کے بطن سے ایسے فرزند کو پیدا کرے گا جب دین ہر طرف سے اٹھ جائے گا تو دین بطن خنزہ فاطمہ سے پھیلے گا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ آج اگر کوئی آل مہدی کی عظمت کا انکار کر رہا ہے تو لعنتی ہے، جہنمی ہے، کیوں کہ مہدی نے اس آل کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اور آل نبی ہو یا آل مہدی ہو، اس سے محبت رکھنا، اس کی عظمت کو ماننا، یہ ایمانیات میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آل نبی کی عظمت کتنی بلند تر ہے، کیسی ہے۔ دیکھیے آپ دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہیں، دن بھر میں 5 نمازیں، اور 5 نمازوں میں اگر ہم رکعتوں کی تعداد شمار کرتے ہیں تو تحیۃ الوضو پلس سنت وطر وغیرہ ملا کر 40 رکعتیں ہوتے ہیں، فرض
سنت سب ملا کر 40 رکعتوں میں نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب کہ نماز 2 رکعت ہو، 3 رکعت ہو، 4 رکعت ہو، تحیۃ الوضو ہو، سنت ہو، واجب ہو، فرض ہو، اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ درود شریف نہ پڑھی جائے۔ اور درود شریف میں اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ نبی پر بھی درود بھیجا جائے اور نبی کی آل پر بھی۔ تو اب اگر عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قیامت تک آنے والی نبی کی آل یا مہدی کی آل اس میں شمار ہے تو یہ غلط ہے۔ ایک طرف سید المرسلین اور دوسری طرف آپ کی امت، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ترازو میں ہم پلہ ہونا چاہیے، ہم وزن ہونا چاہیے، ہم رتبہ ہونا چاہیے۔ آل سے مراد مہدی کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ والمہدی من اہل بیتی، مہدی جو میری اہل بیت سے ہے، فی وسطہا، جو میری امت کے وسط میں ہوگا، تو ایسی صورت میں امت کیسے ہلاک ہوگی۔ تو درود شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اور مہدی کی آل کی عظمتوں کو ظاہر کیا ہے۔ اس حساب سے ہمیں، جیسا کہ حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنی اولادوں کو 3 باتوں کی نصیحت کرو، تربیت دو، وصیت کرو، سکھاؤ، ادبو، سکھاؤ۔ حکم کا صیغہ ہے کہ سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ ایک یہ کہ تمہارے نبی کی محبت، دوسری یہ کہ تمہارے نبی کے آل اطرت کی محبت، اہل بیت کی عظمت، یہ سکھاؤ، اور تیسرا قرآن کی تلاوت کو سکھاؤ۔ تو اب اس حساب سے نبی کے آل ہو یا مہدی کی آل ہو، بہت اونچا درجہ رکھنے والی ہے، عظمتوں والی ہے۔ ان سے محبت بھی ایمانیات سے ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے نبی کی سچی محبت پیدا کریں، نبی کے آل کی، نبی کے مہدی کے آل کی سچی محبت پیدا کرے، تاکہ ان کی محبت کے صدقے میں ہم ان کا روپ، ان کا انداز، ان کی ادا، ان کے طریقے سب پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے، رسول و مہدی کے صدقے سے، سیدین کے طفیل سے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم حقیقی معنوں میں مسلمان کہلانے کے لیے، حقیقی معنوں میں مومن کہلوانے کے لیے، ایمان کی جو بنیادی ضرورت ہے، حب نبی، حب آل نبی، حب مہدی، حب آل مہدی، اسے پورے مخلصانہ طور پر اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور حب نبی کے خلاف، عظمت نبی کے خلاف، عظمت مہدی کے خلاف، حب مہدی کے خلاف، اور آل نبی کی عظمت اور محبت کے خلاف، آل مہدی کی عظمت اور محبت کے خلاف کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ہمیں بچا لے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔